نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے سے ہم کس کس طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خصوصی طور پر ہمیں کون سے کام ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اس مہینے سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین دو بڑے کاموں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف ہمیں اپنے رب کے حقوق ادا کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی اور بے شمار دیگر نعمتیں عطا کی، ہم اس کے احسان مند ہوں، اس کے حقوق ادا کریں۔ اور دوسری طرف ان انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے، جن انسانوں کے ساتھ ہم اس زمین پر رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دن رات رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک انسان کی زندگی اسی وقت پرسکون اور خوبصورت زندگی بن سکتی ہے، اور دوسری طرف اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کے ساتھ پیش آئے۔ جو انسان ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے وہی انسان دراصل ایک اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور دوسری زندگی یعنی آخرت کی زندگی بھی اس کی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ سب سے پہلے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق، اپنے خالق کے حقوق کی ادائیگی میں نمبر 1 نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جس میں انسان پاک صاف ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں فرض نماز کے علاوہ خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام ضروری ہے، جن میں خصوصاً رات کا قیام تراویح کی شکل میں یا پھر تہجد کی شکل میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب یعنی اپنا حساب کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی توقع رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے دن کو روزہ اور رات کو تراویح کی نماز، نفل نماز، اس کا خاص اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ روزے اور نماز کے علاوہ خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، لہٰذا قرآن پاک سے مختلف طریقے پر آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، مثلاً تلاوت کے ذریعے، رات کو تراویح میں سن کر، یعنی آپ ایسی جگہ پر تراویح پڑھیں جہاں کوئی اچھا قاری خوبصورت انداز میں قرات کرتا ہو، یعنی خود تلاوت کے علاوہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے، اور خصوصاً نماز کے اندر اس کا پڑھنا اور سننا عام قرات سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن پاک انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے قیام کی حالت میں پڑھا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے تلاوت اجر کی خاطر
اور ثواب کی خاطر کرنے کے علاوہ، برکت کی خاطر کرنے کے علاوہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ ایک گائیڈ بک ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے اور علم کا سیکھنا سکھانا بہترین عبادت ہے، کیونکہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو روزے کی حالت میں جہاں آپ عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہاں افضل ترین عبادت قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ لہٰذا جو لوگ قرآن جانتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کا مفہوم جانتے ہیں، وہ ایسی مجلسیں قائم کریں کہ جس میں دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکیں۔ اور اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے وہ خاص طور پر ایسے علماء اور ایسے لوگوں کے حلقوں میں حاضر ہوں اور وہاں قرآن سیکھیں تاکہ ان کی زندگی میں بھی قرآن کی خیر و برکت نظر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اس رحمت اور برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے علاوہ خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے خصوصی طور پر گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو، اہل خانہ سب کو افطار سے پہلے دعا کی طرف متوجہ کریں تاکہ ان برکت کے لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، یعنی بہت سارے مواقع آپ کو رمضان میں ایسے ملیں گے جو دعا کی قبولیت کے ہوں گے۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے اور خوب خوب دعائیں کیجیے، اور اس میں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے خوب خوب دعائیں کیجیے، کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے دعا میں مشغول ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرنا جو ہے وہ بھی ایک قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح پھر نماز، تلاوت، دعا، ان چیزوں کے علاوہ صدقہ خیرات کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اگر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جائے جو صاحب نصاب لوگ ہیں تو وہ عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ادائیگی کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مالدار لوگ اپنے مال میں سے صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں تو اس ملک میں کوئی غریب نظر نہ آئے۔ یہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے مالدار لوگوں کے مال کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب ان کی آزمائش ہے کہ وہ اس حق کو حقداروں کی طرف لوٹاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید بھی سنائی گئی کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لہٰذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر حیثیت ہو، توفیق ہو تو رمضان میں اگر عمرہ کیا جائے تو وہ بھی ایک بہترین نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کو
اپنے ساتھ حج کے برابر قرار دیا. یعنی جیسے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حج ادا کر رہا ہو، یعنی اتنا اجر و ثواب کا کام بتایا. پھر اسی طرح آخری عشرے کو خصوصی طور پر عبادت میں گزاریے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جہاں عبادت کرتے، یعنی پہلے 2 عشروں میں، وہاں خاص طور پر آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے، خود بھی جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، کیونکہ اس آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی. اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. لہٰذا اس رات کی خاص طور پر تلاش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس رات میں جو بھی شخص اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اور اگر توفیق ہو تو آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق دے اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں پچھلے گناہوں کے کفارے کی توفیق عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ میں سے کوئی آج کی اس ٹاک کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہے تو یو آر ویلکم. جی آپ سوال کریں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے دین میں 2 بنیادی چیزیں جو بہت اہم ہیں، وہ ان میں سے ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. ان دونوں میں توازن کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان ایک طرف ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی طرف آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن قائم کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، یعنی نماز روزے سے غفلت برتتا ہے اور صرف انسانوں کی خدمت کرتا ہے، تو یہ بھی کافی نہیں. کیونکہ جس کے ہم پر احسانات ہیں ہم نے اسی کا احسان نہیں مانا، تو دوسرے انسانوں پر احسان کرنا پھر کافی نہیں. اور کچھ لوگ ایسا ہیں کہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی تو کرتے ہیں لیکن حقوق العباد سے غفلت اختیار کرتے ہیں. تو ان دونوں میں توازن کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت احسان فرمایا کہ ہماری عبادات کے اوقات مقرر کر دیے. مثلا نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، روزے کے لیے ایک مہینہ مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تو بہت کم ہم پہ رکھے. دن میں 5 اوقات میں نماز جو پڑھنا ہوتی ہے وہ ان کے اوقات اس مناسب طریقے سے رکھے گئے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی بوجھ نہیں ہے. دن کا ایک بڑا حصہ صبح کا وقت کام کے لیے رکھا گیا. شام میں نمازوں کے اوقات قریب قریب ہیں لیکن اس میں بھی ادائیگی کچھ مشکل نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نماز انسان کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے، قوت دیتی ہے اور اس کو مزید تیار کرتی ہے کہ وہ حقوق العباد کو اچھی طرح ادا کر سکے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے. اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد انسان اپنے ذہن میں حقوق العباد کی فہرست رکھے، اس میں ان تمام افراد کی طرف توجہ رکھے جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور ان کے لیے بھی اوقات مقرر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہر انسان کے پاس کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جن میں وہ اپنے رب سے بات کرے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جن میں وہ انسانوں کے حقوق ادا کرے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جس میں وہ سیکھنے سکھانے کا کام کرے. تو بہرحال ہمیں ان دونوں طرف ایکولی توجہ دینا ہوگی اور ان کے اوقات کی پابندی کرنا ہوگی. ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، روزے کے 2 چیزیں بہت اہم ہیں، سحری کھانا اور افطار کرنا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمارا ٹرینڈ جو ہے افطار کی طرف زیادہ جاتا ہے، اس کے اہتمام میں. کچھ سحری کی فضیلت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے؟ جی، یہ آپ نے درست فرمایا کہ عموماً ہمارے ہاں افطار کا تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے لیکن سحری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. آپ نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنا بابرکت ہے، سحور میں برکت ہے. اور پھر ویسے بھی دیکھیے کہ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اہل ایمان کی خصوصی صفت بتائی گئی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اس وقت انسان اگر سحری کی تیاری کے لیے اٹھتا ہے اور ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے
مثلاً آپ کھانا لگا رہے ہیں، آپ برتن اٹھا رہے ہیں، آپ تیاری کر رہے ہیں کسی بھی طرح، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں اور خصوصاً استغفار کر سکتے ہیں، تو وہ موقع اور وقت جو ہے وہ بہت بابرکت ہوتا ہے. اور سحری کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس روزے کے جو بغیر سحری کے رکھا جائے. میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں تھا کہ رمضان میں زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں اس کو رمضان کے مہینے میں حساب کر کے پورے سال میں رفتہ رفتہ اسپینڈ کر سکتے ہیں یا رمضان کے مہینے میں ہی پورا نکال دینی چاہیے؟ بنیادی طور پر تو آپ زکوٰۃ اس وقت نکالیں گے جب آپ کا سال پورا ہو جائے گا، یعنی ہجری کیلنڈر کے مطابق. مثلاً اگر آپ نے محرم میں کچھ سونا خریدا جو کہ نصاب کی حد کو پہنچتا تھا، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ اگلے سال محرم کی اس تاریخ کو ڈیو ہو جائے گی، یعنی آپ کو ادا کرنا ہوگی. اب ضروری نہیں کہ آپ رمضان تک 8-9 مہینے انتظار کریں اور زکوٰۃ روک کے بیٹھے رہیں اور پھر آپ رمضان میں بھی پوری نہیں ادا کریں اور پھر سال بھر تھوڑی تھوڑی ادا کریں، تو یہ درست نہیں ہوگی، یہ بات درست نہ ہوگی. اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جب سال پورا ہو تو آپ زکوٰۃ نکال دیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مال اگر آپ کے مال میں شامل ہوا تو آپ کے مال کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی دراصل مال کی صفائی اور تطہیر کا ذریعہ ہے. اس کے لیے آپ ان ایڈوانس، یعنی مثلاً آپ کی اگر زکوٰۃ محرم میں ڈیو ہے اور آپ اگلے محرم تک سال میں پہلے ہی تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ سال بھر گزر جائے اور لوگوں کا پیسہ آپ کے مال میں باقی رہے اور آپ رمضان کا انتظار کرتے رہیں، تو صورت میں یہ درست نہ ہوگا. ہاں یہ ہے کہ آپ رمضان میں ان ایڈوانس زکوٰۃ دے دیں اور محرم میں جب آپ کی ڈیو ہو تو اس وقت تک آپ اپنے فریضے سے فارغ ہو چکے ہوں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ